بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ قال سبحانہ وتعالی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إلى آخر الآيات۔ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يتوضأ فكان أصحابه يأخذون من ماء وضوئه فيمسحون به وجوههم وأبدانهم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے آپ نے شرک کے اسباب اور اس کے وسائل سے متعلق چند باتیں سے پہلے کے دروس میں کی ہیں۔ آج کے اس درس میں مزید شرک کے وسائل کے ضمن میں ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، جس کے ذریعے سے، جس کی سبب شرک پھیلتا ہے، شرک پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اللہ کے بندوں کو، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو، انبیاء کو، رسول کو، صالح نیک بندوں کو، اولیاء کو شریک کر دیتا ہے، یا بعض ایسے مقامات کو، بعض ایسی جگہوں کو، بعض ایسی اشیاء کو، چیزوں کو برکت کا سبب اور ذریعہ بنا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں شرک لازم آتا ہے۔ اور وہ وسیلہ، ذریعہ جس سے شرک پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے دلائل کے علاوہ جن چیزوں کی دلیلیں موجود ہیں کہ ان میں برکت کا حصول کیا جا سکتا ہے، برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے، کسی جگہ سے، کسی چیز سے، کسی مقام سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ایک سبب اور ذریعہ جس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ شرک دنیا میں پیدا ہوا ہے، آج بھی اس کے نتیجے میں شرک کی راہیں کھلتی ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی دو آیتیں دو جگہوں سے آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ برکت کہتے کس کو ہیں۔ برکت کے معنی بڑھوتری، کسی چیز میں اضافہ ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کے اندر نتیجے کے اعتبار سے فوائد کا، مصلحتوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ برکت کہلاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں برکت حاصل کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں بڑھوتری حاصل کرنا۔ مال میں برکت یعنی مال میں اضافہ ہونا۔ آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھائے، آپ کی عمر لمبی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ علم عطا فرمائے، آپ کے علم میں کثرت ہو اور زیادتی ہو، بہتری ہو، اضافہ ہو، یہ برکت کا معنی ہے۔ ساری برکتیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں، ہر خیر میں، ہر صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اور سب سے اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال عطا فرمایا ہے،
مال کی برکت اللہ کے پاس، یعنی مال اتنی کثرت سے اللہ کے پاس ہے، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا مال ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو شروع سے لے کر کے اخیر تک، سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو، اچھوں کو، بروں کو، سب کو ایک ساتھ میں ایک میدان میں اگر سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے عطا فرما، مجھے دے، اور جو جی چاہے مانگے، ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، اگر سب کے سب بادشاہت مانگے، اور سب سے بڑی بادشاہت مانگے، خزانہ مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ میں ایک میدان میں کھڑا کر کے سب کو جو مانگیں سب دے دیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برکت ہے کہ نہیں؟ مال مانگے اللہ سب کو مال دے دے، سب کو دے دے، جتنا مال مانگے سب کو دے دے، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے ہمیں اور آپ، اللہ ہمیں عمر دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم عطا فرما دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہے دے دے۔ اللہ کے یہاں اتنی کثرت ہے، اتنی بڑھوتری ہے، اتنا زیادہ ہے نا مقدار ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی۔ اللہ کے نبی نے اس کمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا ينقص الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سب کچھ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی کی نوک کو، باریک سوئی کی نوک کو، دھار کو پانی میں ڈالا جائے، سمندر میں ڈالا جائے، ڈال کر کے نکالا جائے تو اس سوئی کی نوک پر کتنا پانی آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو سب کی مانگ کے مطابق دے دے تو بھی اس کے خزانے میں اتنا صفا ہوگا، اتنا صفا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں برکت، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے کلام کی آیتوں میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت، یعنی کیا مطلب؟ اللہ بڑائی، اللہ تعالیٰ کثرت والا ہے، بہت زیادہ والا ہے۔ ایک تو اس کی اپنی ذات برکت والی ہے، ہر طرح کی خوبی اللہ کی ذات میں موجود ہے، کسی طرح کا ایک ذرے کے برابر نقص اور عیب کا تصور نہیں۔ اللہ کے پاس علم ہے، سب سے زیادہ ہے، اللہ کے پاس مال ہے، سب سے زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، قوت ہے، سب سے زیادہ ہے۔ جتنی خوبیاں، جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، سب کے سب بے انتہا ہیں، اور اتنی مقدار میں ہے کہ انسان اپنی ناقص عقل سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کے، میں معنی بتلا رہا ہوں، وہ آیتیں دو جگہوں پر قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی، سورۃ الکہف میں اور دوسری آیت کریمہ کے اندر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے اوصاف، اللہ کی کمالات، اگر اسے لکھنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سارے پانی کو، سمندروں کو، جتنے سمندر دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کو روشنائی بنا لی جائے، اتنا ہی نہیں مزید 7 سمندر اور بڑھا لیا جائے، 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے۔ اب وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا ہے تو جسے دے گا اسے ملے گا، جسے نہیں دے گا نہیں ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دے گا اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اگر کسی کو دینے کی
طاقت، قوت، صلاحیت، اجازت دے گا، شریعت کے دلائل اس سے ملنے پر دلالت کریں گے تو برکت حاصل ہو، ورنہ کسی کے بارے میں کوئی بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی بابرکت ہے، یہ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو برکت دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز سے بڑھوتری کا، زیادہ ملنے کا، حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ دلیلوں سے ثابت ہو، دلیلوں سے ثابت۔ اسی کو کہتے ہیں تبرک۔ تبرک کا مطلب کیا ہے؟ حصول برکت، برکت حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی کی حدیثیں، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے، کھلی کتاب۔ ہمیں ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں مقام، فلاں چیز، فلاں شخص بابرکت، اس سے آپ کو کچھ بھلائی حاصل ہوگی، خیر حاصل ہوگا، آپ کو اس سے فائدہ ملے گا تو ہی ملے گا۔ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اسے کتنا بھی اونچا سمجھیں اور اس سے بھلائی، خیر، فائدہ، نفع حاصل کرنا چاہیں، نہیں ملے گا۔ ایک تو نہیں ملے گا، دوسرے مانگنا غلط ہوگا۔ غلطی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی بدعت تک لے جائے، گناہ تک لے جائے، بدعت تک لے جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برکت کا حصول ایسی چیز سے ہو جو شرک تک لے جائے اور اس کے نتیجے میں انسان شرک کے دلدل میں پھنس جائے۔ دونوں ممکن، تینوں ممکن ہے۔ اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو حصول برکت ہے یہ وہیں سے مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے جس کی دلیل موجود ہے۔ ہم وہیں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، اسی سے، اسی چیز سے، اسی مقام سے، اسی وقت سے، جگہ سے، جہاں سے برکت مل سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک بہت ساری، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ساری آیتیں، حدیثیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جب کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرقان، قرآن کریم نازل فرمایا۔ فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حق کو الگ، باطل کو الگ کرنے والی، دونوں کو جدا جدا کرنے والی کتاب، شرک اور کفر کو، نفاق کو، شرک کو ایک طرف کرنے والی، اور توحید اور اخلاص اور ایمان اور اسلام کو الگ کرنے والی، بدعت اور نفس پرستی کو الگ، اور سنت اور اللہ کے نبی کے قول و فعل کو الگ کرنے والی، آپ کی سیرت کو الگ کرنے والی کتاب۔ اس طریقے سے سچائی کو الگ، جھوٹ کو الگ کرنے والی، گناہ کو الگ، نیکی کو الگ کرنے والی کتاب، یہ ہے فرقان۔ تو اب یہ ہو گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہر طرح کی برکت ہے، بڑھوتری ہے، اضافہ ہے، خزانہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ جسے چاہے دے، اور پھر وہ اپنے کلام میں اور اس کے نبی اپنی سنت میں جس بات کا فیصلہ کرے کہ یہاں سے کسی کو بڑھوتری حاصل ہو سکتی ہے تو حاصل ہوگی، ورنہ حاصل نہیں۔ نہ کوئی بڑھوتری کسی کو پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھوتری کہیں سے کسی سے حاصل کر سکتا ہے سوائے کتاب و سنت کی، صحابہ کی زندگی کے دلائل کی روشنی۔ اب میں مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، پہلے یہ سمجھیں کہ شریعت میں جہاں، مطلب شریعت میں دلیلوں کی روشنی میں کس کس چیز سے برکت حاصل کی جا سکتی، کس کس چیز سے، کس کس شخص سے، یا کس کس چیز سے، کس کس جگہ سے، مقام سے، کس کس وقت سے، اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد بابرکت جگہ ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ برکت والی جگہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہاں بڑھوتری ہوتی ہے۔ کس چیز کی بڑھوتری؟ یہاں رہ کر عبادت کرے، آدمی نماز پڑھے، یہاں رہ کر قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات کرے، اذکار کرے، علم کی مجلسوں میں بیٹھے، حلقات میں بیٹھے،
مذاکرہ کرے، قرآن کریم کو حفظ کرے، قرآن کریم کا مراجعہ کرے، سنت کو یاد کرے، سنت کا مراجعہ کرے، حلال و حرام کے سلسلے میں ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا دلائل کا تبادلہ کرے۔ مثال کے طور پر ان سب سے انسان کو کیا حاصل ہو؟ برکت حاصل ہوگی، یعنی اس کا اجر بڑھے گا، ثواب بڑھے گا، نیکی بڑھے گی، اس کی زندگی کے اندر خیر آئے گا، تقوی پیدا ہوگا، تقوی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوگا۔ یہ سب قرآن کریم کی تلاوت کرے انسان، برکت حاصل ہو، یعنی بھلائی ملے گی، زیادہ اضافہ ہو، اللہ کے دین کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس قرآن اور سنت کے مطابق فائدہ ہو، برکت ہو۔ یہ ہو گئی جگہ کی، خانہ کعبہ محترم ہے، مسجد حرام محترم ہے، بیت المقدس محترم ہے، دنیا کی ساری مسجدیں محترم ہیں اور یہاں سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر مقامات، جگہ مقامات ہو گیا، اوقات، زمان جس کو کہتے ہیں، جگہ ہو گئی بات، اور دوسرا کیا ہے؟ وقت اور زمان۔ جگہ کے بعد ہے وقت۔ اب مثال کے طور پر وقتوں میں برکت اللہ نے رکھی ہے، ان وقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا موسم بابرکت ہے کہ نہیں بابرکت؟ ماہ رمضان، ذی الحجہ کے ابتدائی دن بابرکت ہے کہ نہیں بابرکت؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے بڑی فائدے والی، برکت کا، امام کی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے عصر کی نماز تک رہے، وقت بابرکت وقت، ان وقتوں سے فائدہ اٹھے۔ ایسے وہ وقت جو خیر کے کام میں گزریں، اس علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو وقت گزر رہا ہے وہ ہمارے حق میں کیا ہو رہا ہے؟ بابرکت، فائدے مند، ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، سچائی حاصل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں وہ علم حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئی مثال کے طور پر مقامات اور اوقات، زمان، مکان۔ اس کے بعد چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں بابرکت۔ مثال کے طور پر زمزم پینے کی چیز ہے، بابرکت ہے کہ نہیں؟ بارش کا پانی جو تازہ اترتا ہے آسمان سے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بابرکت پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اپنے جسم کو کپڑے ہٹاتے تھے اور بارش کو اپنے جسم پر ہے نا، بارش کے قطرے اپنے جسم پر لیتے تھے، یعنی بھیگتے تھے، صاف لفظوں میں، آسان لفظوں میں۔ کیوں؟ برکت۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ ھذا حدیث عہد بربہ، یہ بالکل تازہ تازہ اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہے، تازہ تازہ اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہے، مثال بابرکت۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ عجوہ جو کھجور مدینے کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 7 کھجوریں کھا لی صبح صبح، لم یصبہ سم ولا سحر، نہ اسے زہر لگے گا نہ اسے جادو لگے گا، بابرکت بابرکت ہے کھجور، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ شہد کو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر بابرکت۔ انجیل والتین والزیتون، انجیل زیتون سب کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، چیزیں کیا ہیں؟ بابرکت ہیں۔ ایسی وہ جو جس کو کمعہ کہا گیا حدیث کے اندر، جس کو آج مشروب کہتے ہیں، مشروب جو سردی کے ماحول میں، ٹھنڈ موسم میں یا بارش کے موسم میں وہ جو نرم گیلی زمینوں پر یا گیلی لکڑیوں پر وہ اگ جاتا ہے، مشروم کہا جاتا ہے، اسے اگایا جاتا ہے، فارمنگ بھی ہوتی ہے اس کی، آج کل تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو عربی میں کمعہ کہتے ہیں، الکمعۃ من المن، من اور سلوہ، من اور سلوہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بغیر مشقت کی وہ چیز ہوتی تھی، بغیر مشقت کے صبح ہوتی تھی اور پتوں کے اوپر جیسے شبنم کے قطرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی اس کے اوپر وہ حلوہ نما یا لیس دار میٹھا کھانے کا سامان پتھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صبح بنی اسرائیل کو عطا فرماتا تھا۔ ایسے ہی وہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوتا تھا، وہ پرندے ہوتے تھے، ہم آسانی کے ساتھ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے، اس طرح سے اللہ تبارک۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الکمعۃ من المن، جیسے من ہے سلوہ جو بلا محنت کے مشقت کے حاصل ہوتا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے وہ بلا مشقت کے حاصل ہوتا تھا، ایسے یہ مشروم بھی آپ کو بلا مشقت کے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی بابرکت چیزوں میں شمار کیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، اب ایک چیز باقی بچتی ہے، اشخاص، شخصیتیں
شخصیتوں سے برکت کا حصول. ہم زمزم پئیں برکت حاصل ہو، کھجور کھائیں برکت حاصل ہو، ہے نا، بارش کا پانی برکت حاصل ہو، شہد استعمال کریں وغیرہ. اب ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں، ہمیں حاصل ہو رہی ہے برکت. شخصیتیں جو ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے. اب یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا کوئی شخص بھی ایسا ہے جو بابرکت؟ کوئی شخص ایسا ہے، کوئی شخصیت ایسی ہے جو بابرکت؟ تو اس کا جواب یہ کہ صرف ایک شخصیت ہے بابرکت، اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ نے معنوی اور ظاہری دونوں طرح کی برکتوں سے نوازا. معنوی برکت کا معنی بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے سے ہمیں صحیح ایمان ملا، بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا. ہم شرک سے، کفر سے ہمیں آگاہی ہوئی، غلط ہے وہ، سچائی کا پتہ چلا، نیکیوں کا پتہ چلا، برائیوں کا پتہ چلا. نیکیاں کریں گے، برائیوں سے بچیں گے. یہ سب ہمیں کہاں سے معلوم پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو یہ ہے معنوی برکت. معنوی جیسے آپ کو فزیکل دکھائی نہیں دے رہی، اور ایک ہے ظاہری برکت. ظاہری برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے. اس صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بابرکت ہیں. لیکن ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا ہی ہو. آج کل تو ایگزیبیشن لگتے ہیں، آج کل کیا ہوتے ہیں؟ ایگزیبیشن، نمائش لگتا ہے. اتنی جگہوں پر دنیا میں نمائش لگ رہی ہے کہ اتنے بال اللہ کے نبی کی داڑھی میں نہیں رہے ہوں. تو اس طرح کی باتوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات، یعنی آپ کی اپنی شخصیت بابرکت. آپ کے جسم سے لگا ہوا بال، آپ کے جسم کا پسینہ، سب کیا ہے؟ بابرکت ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو، جب آپ وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کے جو چھینٹے ہوتے تھے اس کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. صحیح روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ کبھی کبھار تھوکتے تھے تو لعاب کے ذرات صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر موجود ہے، جب مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا، مشرکین مکہ کے نمائندے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگے. تو یہ منظر تھا جو آپ نے دیکھا، وضو اور آپ کے وضو کے پانی کے ذرات صحابہ تبرک کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اپنے چہرے پر مل لے رہے ہیں، اپنے ہاتھ پر، جسم پر مل لے رہے ہیں. تو جب یہاں سے طفیل بن عمرو جب آئے، سہیل بن عمرو جب آئے اور یہاں سے واپس جب گئے اور مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا کیا بات ہوئی آپ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، بڑی وضاحت سے کہا تھا، لقد وفدت على قیصر وکسرى وعلى الملوک فما رأيت احدا يحب احدا كما يحب اصحاب محمد محمدا. میں نے قیصر کے پاس بھی جا کر کے دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کے پاس، میں کسریٰ ایران کے بادشاہ کے پاس بھی جا چکا ہوں، دنیا کے دیگر ملکوں کے بادشاہوں کے پاس بھی میں جا چکا ہوں، لیکن جس طرح سے میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر منظر بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا چھینٹا بھی زمین پہ آپ کے صحابہ گرنے نہیں دیتے. آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے تھوک کے ذرات زمین پر نہیں گرنے پاتے، صحابہ کرام بن لیتے. حضرت ام ہانی کا واقعہ آپ جانتے ہی، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، کہ سخت گرمی کا ماحول تھا، سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پسینہ آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا. وہ آئیں اور ڈبیا لے کر کے پسینہ ڈبیا کے اندر جمع کرنے لگی. اچانک اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. آپ نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ کا پسینہ ہے، گرمی سے آپ سوئے ہوئے تھے، بہہ رہا تھا، میں نے جمع کر لیا ہے اسے. آپ نے نہیں منع کیا. اسے ثابت ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بابرکت. تو یہ برکت شخصیتوں میں اگر کسی کے یہاں ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ذات کی برکت، ذات جسم کی برکت کہ بال ہو، پسینہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں، یا پھر آپ کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں، آپ کا لباس ہے، آپ کا امامہ ہے، آپ کا مثال کے طور پر کرتا ہے وغیرہ، یہ چیزیں کیا ہے؟ بابرکت ہے. لیکن یہ خصوصیت اب کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے نہیں آیا. صحابہ کرام کے بارے میں حدیثیں ہم نے آپ نے پڑھی، صحابہ صحابیات کا سرسری طور پر ذکر آیا کہ اللہ کے نبی کی ذات سے ایک کیا بات ہوئی؟ معنوی فائدہ، آپ سے علم، ایمان، تقویٰ، سچائی، بھلائی سب ملی، یہ معنوی برکت. اور یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری برکت، یعنی آپ کے جسم کی چیزوں سے، آپ کے بالوں سے، ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ چیز خاص ہے. آپ کی وفات کے بعد ایسا کوئی بھی واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت سے، ان کی ذات سے کسی نے برکت حاصل کی. اسی لیے برکت کا حصول جو ہے امت میں کسی کی ذات سے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی صالح ہو، اور ہم سوچیں کہ اس کے ہاتھ کو چوم لیں گے تو برکت ہوگی، اس کے کپڑے سے برکت حاصل ہوگی، اس کے بالوں سے برکت حاصل ہوگی، وہ کسی برتن میں ہاتھ لگا دیں گے تو برکت ہوگی، ہے نا، وہ کسی گلاس سے پانی پی لیں گے اور میں بھی پانی پی لوں گا تو برکت حاصل ہوگی. ایسا کوئی بھی عقیدہ اپنا شریعت کے اندر جائز نہیں، بے دلیل ہے. اب یہاں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی جائز برکت، اور اس کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو یہ ناجائز برکت کا حصول، غیر مشروع یا ممنوع یا بدعت والی راہ جہاں سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جہاں لوگ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جگہیں مقامات بھی ہیں، مقامات بھی ہیں. اب مثال کے طور پر لوگ مسجد نبوی، مسجد حرام، اور ایسے ہی ہے نا بیت المقدس، ان تین کے علاوہ اگر کسی چوتھی جگہ کو اگر خاص کریں کہ وہاں جانے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے لیے اسپیشلی سفر کر کے جائیں، تو جو ثواب کی نیت کر رہے ہیں، ثواب حاصل ہونے کی جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہوگا؟ معنوی برکت ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہوگا. فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی در و دیوار کو چومنے چاٹنے سے برکت نہیں حاصل ہوگی. اس کے ممبر کو کوئی چومے، اس کے دیوار کو کوئی چومے، ہے نا، اس کے فرش کو کوئی چومے، مثال کے طور پر، اس سے برکت نہیں ہوگی. ہاں، یہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت بندگی جو کریں گے تو جگہ بابرکت. یہ معنی ہے. مزاروں پر، قبروں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ قبروں کو چومتے ہیں، مزاروں کی باہر کی دیواروں کو، باؤنڈریز کو لوگ چومتے ہیں. اور بزرگ یا جو اللہ کا بندہ اس میں دفن کیا گیا ہے، اس ایریے کو، اس جگہ کو تو اس قدر لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے کا موقع مل گیا اس کی زندگی سدھر جائے گی، اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہے کہ پتھر ایک بابرکت ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے. زمزم وہی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں. پانی اگر بابرکت ہے ایسا جو نکلا ہوا زمزم، ورنہ بارش کا پانی جو اترے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو اس سے بھگایا، اور آپ نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، اور ابھی تازہ اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہے. حجر اسود بابرکت ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود کا نا ابیض، سفید تھا، حجر اسود سفید تھا. سودت خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں سے نے اسے کالا کر دیا. تو بابرکت ہے وہ پتھر. لیکن کوئی اور پتھر، اس کی دیوار کے پتھر، باؤنڈری، کیا بابرکت؟ مدینے سے کوئی پتھر لائے، مکہ کا کوئی پتھر لے کر کے آئے، مروا کا لائے، صفا کا لائے، ابو قبیس کا لائے،
طور کا پتھر لے کر کے آئے، جبل نور کا، عرفات کا پتھر لے کر کے، کوئی برکت نہیں ہو سکتی، الٹا کیا ہوگا؟ آدمی گنہگار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قبروں کو، مزاروں کو، قبروں مزاروں کی مٹی کو، قبروں مزاروں کی جالیوں کو، دیواروں کو، کھڑکیوں کو لوگ بابرکت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مدینہ طیبہ میں لوگ وہاں جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھاگے لے جا کر کے اس کمرے کی دیوار پر جو جالیاں لگی ہیں، کھڑکیاں، وہاں باندھ کر کے آتے ہیں۔ کوئی کالا دھاگا، کوئی پیلا دھاگا، کوئی سرخ دھاگا، کوئی رنگ برنگا دھاگے باندھ کر کے آتے ہیں۔ یہ سب عقیدے کیا ہیں؟ برکت کے حصول کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ بدعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگر آدمی سمجھتا ہو، ایک ہوتا ہے کہ آدمی سوچے کہ بھی دھاگا باندھوں گا تو اس سے میری زندگی میں فائدہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ دھاگا باندھ کر کے میں جا رہا ہوں اور اس دھاگے کو میں جہاں لیے رہوں گا، یہ دھاگا مجھے صحت دے گا، مجھے زندگی دے گا، مجھے موت سے بچائے گا، آفت سے بچائے گا، تو یہ شرک باللہ ہوگا۔ یہ اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تبرک کے ذریعے سے، یہ غلط ہے۔ اولیاء اور صالحین کو اور ان کی شخصیتوں کو، ان کی ذاتوں کو لوگ چومتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، علم والے، تقوی شعار بندے لوگ چلتے ہیں جب تو ان کو پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتے دکھائی دیتے، ان کے گاڑیوں کے ٹائر کے نیچے کی مٹی اٹھاتے، برکت سمجھتے۔ کہاں ہے برکت؟ یہ سارے عقیدے کیا ہیں؟ یہ سارے عقیدے باطل ہیں، سارے عقیدے باطل ہیں، بدعت کے راستے کے مسائل ہیں، اور اس کے ذریعے سے شرک بھی لازم آتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر جو اصل بات کرنی ہے آپ کے سامنے کہ شرک کے اسباب اور وسائل میں سے ایک وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام برکت کا حصول، ناجائز اور حرام برکت کا حصول اور اس کا عقیدہ رکھنا، یہ ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہوں، جو لوگ یہ کام کرتے ہوں کہ بھئی فلاں جو مزار ہے وہ اللہ والے کا ہے، فلاں مزار ہے فلاں اللہ والے کا، ہندوستان کے اندر، ہماری اس وطن کے اندر جو بہت سارے مزارات ہیں نا، وہاں جائیں لوگ، اجمیر جائیں، گلبرگہ جائیں، یا اور کہیں جائیں، مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے مزارات ہیں نا، بہت سارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، لوگ وہاں جائیں، اور وہاں جائیں، جا کر کے چھوئیں، ہاتھ لگائیں، وہاں جا کے رہنے کا فائدہ ملے گا، بیٹھنے کا فائدہ ملے گا، ہے نا۔ تو اس سے ایک عام آدمی کا عقیدہ یہ بنے گا کہ اس کے پاس جانے سے اگر زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، شفا مل سکتی ہے، بیماری دور ہو سکتی ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور مالداری آ سکتی ہے، فلاں بگڑا کام بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جاہل عوام اس کے پاس جا کر کے اسی کے سامنے سر ٹیکنا اور اسی سے مانگنا شروع کر دیں کہ وہاں جانے سے اگر یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ وہ مؤثر ہے اور اتنا زیادہ وہ طاقتور ہے، نفع بخش ہے، تو پھر اس سے اگر مانگا جائے تو کتنا فائدہ حاصل ہوگا، اگر وہاں سر ٹیکنا شروع کر دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا، ان سے دعا کی جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے کسی قبر کو بابرکت سمجھنا، دیوار کو بابرکت سمجھنا، کھڑکیوں کو بابرکت سمجھنا، مٹی کو بابرکت سمجھنا، یہ انسان کو کہاں لے کر جا سکتا ہے؟ مستقبل میں، فیوچر میں اسے اس قبر والے کے سجدے کے پاس، سجدے کی طرف لے جا سکتا ہے، سجدہ کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، جبکہ یہ چیزیں اسلام کے اندر کسی بھی دلیل سے درست نہیں، ثابت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جو بیت رضوان کا تھا کیوں کٹوا دیا؟ اسی لیے لوگ برکت کا عقیدہ رکھتے تھے، لوگ برکت کا عقیدہ نہ رکھیں آگے چل کے۔ برکت کا عقیدہ کہاں رکھتے تھے؟ دوسرے واقعے میں، وہ واقعہ آ رہا ہے۔ بیت رضوان کا جو درخت تھا، جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، الشجرہ، اللہ نے فرمایا اس درخت کے اندر کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیت رضوان۔ اور وہ بیعت کیوں ہوئی تھی؟ یہ خبر اڑ گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مکے والوں کے پاس، قریش والوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، اور مکے والوں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو اب جب یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان غنی کے قتل کا شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے نہیں جائیں۔ یہ بیعت ہوئی تھی، لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ افواہ تھا، جھوٹی بات تھی، سچائی نہیں تھی، افواہ پھیلائی گئی تھی تاکہ بے چینی پیدا ہو جائے اور مسلمان الجھن میں آ جائے۔ بہرحال اس درخت کے پاس لوگ دھیرے دھیرے بعد کے دور میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جانے آنے لگے، کوئی جا رہا ہے وہاں بیٹھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے وہاں کھڑا ہے، کوئی جا کر کے وہاں ہے نا سوچ رہا ہے، یادیں تازہ کر رہا ہے کہ یہاں پر بیعت ہوئی تھی، صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ جب یہ نارمل تھی، کبھی کبھار کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا اس درخت کے پاس آنا جانا زیادہ ہو رہا ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں لوگ اس سے برکت نہ حاصل کرنے لگے، یہاں بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا، بیٹھیں گے تو صحت ملے گی، بیٹھیں گے تو خیر آئے گا، بھلائی آئے گی، اس لیے اس حرام اور شرک کا دروازہ نہ کھل جائے، اس مقصد کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوا دیا۔ وہ واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا صحابہ کرام کا، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ صحابہ راستے میں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان کی توحید کی اتنی تربیت ہے نا نہیں ہو پائی تھی جتنی ہونی چاہیے، نئے نئے تھے، کچھ ہی دن ہوئے تھے، 2 دن 4 دن ہفتہ اجنا، تو ابھی وہ مضبوطی ایمان کی توحید کی نہیں آئی تھی ان کے یہاں، کم علمی کمزوری، دھیرے دھیرے علم حاصل کرتے کرتے وہ کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے اور پہاڑ بن گئے ایمان کا، توحید کا۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہتے ہیں مررنا بشجرۃ للمشرکین یقال له ذات الانواع فقلنا، کہتے ہیں کہ ہم ایک مشرکین کے درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات الانواع کہا جاتا ہے۔ ذات الانواع یعنی لٹکائے جانے والا درخت، جس درخت پر مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین اپنے ہتھیاروں کو، اپنی تلواروں کو اس کے اوپر لٹکاتے تھے، یتبرکون، برکت حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ اب چونکہ نئے نئے تھے صحابہ کرام، ابھی یہ جو جن کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انواع کما لهم ذات انواع، اللہ کے نبی مشرکوں کے پاس جیسے ایک درخت ہے جس پر اپنے ہتھیار وغیرہ تلوار نیزے بھالے وہ لٹکاتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت آپ مقرر کر دیجیے، ہم بھی اپنے ہتھیار اس درخت پر لٹکایا کریں۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم تم لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہو، وہی بات بول رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل جیسے ان کے پاس بہت سارے معبودان ہیں، ایسے ہی ایک معبود اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجیے، جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے تم بھی کہہ رہے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو برکت کے حصول کا جو عقیدہ ہے یہ شریعت کے اندر محدود ہے، دلائل سے جتنا ثابت اتنا ہی، اس کے علاوہ ہم برکت حاصل کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے۔ تو قبروں سے جڑنا، برکت حاصل کرنا، مزاروں سے برکت حاصل کرنا، اولیاء سے، صالحین سے برکت حاصل کرنا، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ راستہ ہے آگے چل کر کے شرک تک لے جانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا شاید سعودی عرب جو ابھی تیسری سعودی حکومت چل رہی ہے، شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، ابھی اس وقت جو دمام کا جو علاقہ ہے، منطقہ شرقیہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک درخت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی، بہت سارے مزارات اور قبریں اور شرک وغیرہ کا مطلب ایک عام ماحول تھا، بہت عام سی بات تھی، لوگ کیا کرتے تھے؟ قبر پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، درختوں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، اولیاء اور صالحین، عام بات تھی۔ ایک درخت تھا بنو
کچھ قبیلے کا نام ہے بھول رہا ہوں میں، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت سے شیخ الاسلام کے زمانے کی بات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آپ یاد کریں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا، حکومت بنی ٹوٹ گئی، پھر حکومت بنی ٹوٹ گئی، گرا دی گئی، بغاوت ہو گئی، اور یہ تیسری سعودی حکومت ہے جو قائم ہے، اور اس کو 94-95 سال ابھی ہو رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کی قائم کردہ یہ حکومت، جس کے بادشاہ سلسلہ وار ایک کے بعد دیگرے سعودی عرب کے حاکم ہو رہے ہیں۔ اس وقت سلمان صاحب اور محمد بن سلمان بادشاہ اور ولی عہد۔ تو ایک درخت تھا جس سے برکت حاصل کرنے کے لیے پورے جزیرۃ العرب سے لوگ آئے۔ کون آتے تھے؟ خاص طور پر مرد نہیں، عورتیں آتی۔ عورتوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اس درخت سے اگر ہم اپنا جسم لگا لیں تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اولاد ہو جائے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ اولاد کے حصول کے لیے اس درخت کے پاس جاتے تھے، یہ عقیدہ بنا۔ الغرض آج بھی ملک وطن عزیز اور دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کو ایسی بہت ساری جگہیں ملیں گی جہاں سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر قبریں اور مزارات، بعض ہے نا شدے ہیں، کہیں کہیں شیعوں کے علم اور پنجے ہوتے ہیں جس سے برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ برکت کا حصول یہ انسان کو اگر جائز برکت ہے تو ٹھیک ہے، ناجائز برکتیں، ممنوع برکتیں، بدعت اور شرک والی جو برکتوں کے راستے ہیں، اگر انسان اس سے جڑتا ہے تو خطرہ ہے کہ انسان آئندہ اسی میں آگے بڑھ کر کے شرک اکبر کرنا شروع کر دے۔ جس کی قبر اور مزار کو بابرکت سمجھا جاتا ہے کہ یہاں آ کر کے بیٹھنے سے زندگی میں فائدہ ہوگا، آج بہت سارے لوگ اجمیر جاتے ہیں، بے اولاد ہیں، اجمیر جاتے ہیں اولاد ہو جائے گی، غریب فقیر ہیں، محتاج کلاش، اجمیر جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آئیں گے دولت آ جائے۔ سمجھ لو اس طرح سے انسان زندگیوں میں پریشان ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قبر اور مزاروں کا چکر لگاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے آنے سے زندگی میں برکت آ جائے، صحت ملے گی، دولت ملے گی اور ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آدمی کو یہ عقیدہ ملے گا کہ وہاں جا کے آنے سے زندگی میں فائدہ ملتا ہے، تو اگر وہاں کے مزار پر جا کر کے وہاں کے بزرگ، بابا، اللہ والے، صالح ہے نا، نیک بندے، ولی، نبی، اگر ہم اس کے سامنے اگر اپنی مرادوں کو رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ تو ساری مشکلات کا حل کر دیں، سارے مسائل حل ہو گئے۔ اس کے مزار پر آنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور مانگ لینے سے، اس کی عبادت کرنے سے، سر ٹیکنے سے، سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ ہے برکت کا حصول۔ شریعت کے اندر برکت کے جو ضابطے ہیں، جو دائرے ہیں، انہی ضابطوں اور دائروں میں رہ کر کے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی راستے کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ شخصیتیں ہوں یا مقامات ہوں یا جگہیں ہوں، تو خطرہ ہے کہ انسان کیا کرے گا؟ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یہ ہم لوگ شرک اور توحید کی بات کر رہے ہیں، جب کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انسان کا عقیدہ نہیں ہوتا، انسان رسم رواج، باپ دادوں کے طریقے اور جو کچھ بھی سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اسی پر چلتا ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے اپنے عقیدے کو نہیں لیتا، تو پھر انسان کہاں کہاں اس تبرک کے راستے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں کے پاس جو ہے نا وہ پتھر بکتے ہیں، پتھر مختلف رنگ برنگ کے پتھر بکتے ہیں، وہ سمندر وغیرہ میں مختلف جو پتھر ملتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں، اسے دھو کر کے، صاف کر کے، چمکا کر کے لوگ بیچتے ہیں۔ ادھر خلیج میں بھی، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی اسے الاحجار الکریمہ کے نام سے، یعنی معزز بابرکت پتھر، اس نام سے اس پتھر کو لے جا کر کے اپنی انگوٹھی کا نگینہ بنا لو تو یہ برکت حاصل ہوگی، اس کو لے جاؤ تو یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کو لے جاؤ تو یہ مسئلہ ہوگا، حل ہوگا، اس طرح سے۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے امت میں شرک پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب توحید کا گہرا علم نہ ہو، خالص نہ ہو، علم نہ ہو، جہالت ہو، تو یہ برکت انسان کو بدعت کے راستے سے گزارتے ہوئے شرک تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برکتوں کے حصول کے سلسلے میں آزاد نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے میلاد کے موقع پر نمائشیں لگاتے ہیں، اور اتنے تبرکات، کیا نام رہتا ہے؟ زیارت تبرکات، عنوان رہتا ہے زیارت تبرکات، اور اس پر لکھا رہتا ہے اتنے سو، ہے نا، اتنے سو، اتنی دہائی، اتنی اکائی میں تبرکات کی زیارت ہو۔ تبرک نہیں ہے، اب یہ تو مزید آگے بڑھا ہوا مسئلہ ہے، برکت کا حصول نہیں ہے۔ برکت جن سے حاصل ہو سکتی ہے، آپ کو اس کی زیارت کرائی جائے، یہ چیز برکت کی، اس سے برکت، اس سے برکت، اس سے برکت حاصل ہوگی۔ اور خالی دیکھ کر کے جاؤ کہ آپ کو برکت کی چیزیں ہیں، آپ کو استعمال کرنے کو ملے، دیکھنے کو ملے، ہاتھ لگانے کو ملے، چھونے کو ملے، استعمال کرنے کو ملے تو آپ کو برکت حاصل۔ لیکن آپ کو چھونا دیکھنا نہیں ہے، وہ گلاس کی فریم میں بند ہے یا باؤنڈری سے دور ہے، آپ کو دور سے دیکھنا ہے۔ تبرکات ہی نہیں، تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے، جبکہ وہ تبرکات، ان سے برکتوں کا حصول کتنا ہے، کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں جس کے لیے دلیل ہے، اور کتنی چیزیں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں، لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ پھر جو چیزیں حقیقت میں ہوں تو برکت کی چیزیں ہیں، وہ حقیقت میں نہیں ہے، نہ جانے کس نے وہ لا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے بوئے مبارک، اللہ کے نبی کے نالین، اتنی جگہوں پر دنیا میں نالین ہیں، اللہ کے نبی کے نام سے جوتے، کہ اللہ کے نبی نے عمر بھر میں اتنے جوتے نہیں پہنے، اتنے عمامے اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں۔ سب کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کے اپنے مفادات، مادی مفادات، دنیوی مفادات، کوئی اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی اور کسی مقصد سے، کوئی اور کسی مقصد سے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، اور سب سے بڑا اس کے اندر جو عیب ہے، برائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر عمامے کو ہاتھ لگانے سے زندگی میں خوشی آ سکتی ہے، تو عمامے والے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیا نہیں مل سکتا، اس کے سامنے سر ٹیکنے سے کیا نہیں مل سکتا، سجدہ کرنے سے سارے مسائل حل۔ یہ ہے مسئلہ۔ اسی وجہ سے یہ اولیاء اور صالحین اور بزرگان کی قبروں پر جو بھیڑ لگتی ہے، لوگ سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جو اندر نہیں جا سکتے یا نہیں موقع ہے، وہ باہر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر کے جاتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ پابند ہیں اللہ کے دین کے شریعت کے۔ خانہ کعبہ سب سے مبارک ہے کہ نہیں ہے وہ، لیکن خانہ کعبہ کی بھی صرف 2 کونوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ حجر اسود کو اور رکن یمانی، اور 2 کونے اور جو ہیں شامی اور عراقی، ان کو چھونا نہیں، چومنا نہیں، کسی طرح کا ایسا تصرف کرنا جائز نہیں، بدعت ہوگا، بدعت لازم ہے۔ تو بہرحال یہ تبرک کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جائز اور کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت تبرکات کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔